آئیے پہلے ہم وضو کے فرائض دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے نہ کرنے سے وضو آپ کا اور ہمارا نہیں ہوگا، یاد رکھیے، ٹھیک؟ تو فرائض میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے وضو کے لیے جو چیز فرض ہے، جو ہر کام سے پہلے فرض ہے، وہ ہے نیت کا کرنا۔ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، ہر نیکی سے پہلے نیت کا کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو نیت کا کرنا یہ سب سے پہلا فرض ہے وضو میں بھی، ٹھیک ہے؟ کہ ہم سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم وضو کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور اس نے جو ہم پر فرض عائد کیا ہے اس نماز کے لیے۔ تو سب سے پہلے نیت کا کرنا یاد رکھیے، یہ سب سے پہلا وضو کا فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل سے پہلے کے بارے میں بتایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ایک مومن نیت کر لے، یہ وضو کی پہلا فرض ہے۔ دوسرا، وضو کا جو دوسرا فرض ہے وہ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں جو پہلی چیز تھی، اللہ نے فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو وضو کا دوسرا فریضہ ہے یا وضو میں جو دوسرا فرائض ہے وہ چہرے کو دھونا ہے۔ اب چہرہ عربی زبان میں جو کہتے ہیں وہ کتنے حصے کو کہتے بتا دیتا ہوں۔ پیشانی کے بال جہاں ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کی پیشانیاں مختلف ہوتی، بڑی اور چھوٹی۔ پیشانی کے بال جہاں ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے خاتمے تک یہ چہرہ ہوتا ہے۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر جہاں آپ کی چن کہیں گے تھوڑی جو ختم ہوتی ہے وہاں تک چہرہ ہوتا ہے، نیچے گلا شروع ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو چہرہ یہاں سے یہاں تک۔ دوسرا، کان کے اس حصے سے کان کے اس حصے تک، اتنے حصے کو چہرہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ سر کے بالوں سے لے کر جو شروع ہوتے پیشانی سے تھوڑی تک، کان کے ایک حصے سے لے کر کان کے دوسرے حصے تک، یہ چہرہ ہے۔ تو دوسرا فریضہ وضو کا چہرے کو دھونا یاد رکھیے، اور مکمل دھلنا شرط ہے۔ تیسرا فریضہ جو وضو کے اندر وہ ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، قرآن کی آیت میں جو دوسری چیز بتائے گی وضو کے لیے کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ تو تیسرا جو ہے فریضہ وضو کے اندر ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، مکمل طور سے اوپر سے نیچے تک دھونا۔ اور یہ ہاتھ کونی مطلب پورا کونی کو شامل کر کے یاد رکھیے۔ کچھ لوگ بولتے کونیوں تک مطلب کیا کونی چھوڑ کر؟ نہیں، کونیوں تک سے مراد کونی کو شامل کر کے۔ تو مکمل طور سے ہاتھ دھوئیں گے، کونی کو آپ اس کے اندر ملا لیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ کونیوں تک، ٹھیک؟ تو یہ تیسرا فریضہ ہے۔ چوتھا فریضہ جو ہے وہ یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرے، اور اپنے سر کا مسح کرے۔ سر کا مسح یہ چوتھا فریضہ ہے۔ مسح سے مراد سر کے جو بال شروع ہوتے پیشانی کے اوپر سے، ہاتھ کو گیلا کر کے آپ آگے سے پیچھے لے جائیں گے، یاد رکھیے۔ اور سنت طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پھر اس کو لوٹا کر آگے واپس لاتے۔ تو یہ جو ہے چوتھا فریضہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے سر کا مسح کرے، جس کے لیے آپ پانی ہاتھ لگائیں گے اور لے کر پیشانی کی شروع ہوتا ہے، مطلب سر کے بعد بال شروع ہوں گے، تو سر سے مطلب پیشانی کی جو بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے پیچھے لے جائیں گے گدی تک، مطلب گردن کے نچلے حصے تک جہاں بال ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچے لے جائیں گے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی آپ واپس لے کر آتے، اس کو خالی چھوڑنا نہیں ہے آپ کو، واپس اس کو پلٹا کر لانا ہے ہاتھ کو۔ تو پیچھے لے جائیں گے اور پھر واپس لائیں گے۔ خواتین جو ہے وہ پیچھے لے جائیں گی، اب چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گردن کے بالوں تک ہاتھ لے جائیں گی اور پھر واپس لائیں گی۔ چونکہ خواتین کی گردن کھلی نہیں ہوتی ہے تو خواتین سر کا مسح پانی میں ہاتھ ڈال کر بالوں تک لے جائیں گی جو گردن ہوتے ہیں اور پھر واپس لائیں گی۔ مرد حضرات پانی میں ہاتھ بھگا کر پیچھے تک لے جائیں گے اور واپس لائیں گے گدی تک پیچھے کی، ٹھیک؟ تو چوتھا فریضہ تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرے۔ پانچواں جو فریضہ ہے، جو فرض ہے وضو کے فرائض میں سے وہی ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک مطلب ٹخنا پورا مکمل پیر کا دھلنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک؟ تو لہٰذا پوری انگلیاں، پورا پنجہ ٹخنے کو ملا کر یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ وہاں تک آپ کو پیروں کو دھونا ہے۔ ٹخنوں کے دھونے میں یا پیروں کے دھونے میں ایک چیز کی احتیاط ہر شخص یاد رکھے، وہ یہ ہے کہ پیر کا جو ہے اگر سیدھا ہاتھ لے تو ایکسٹریم پیچھے کا سیدھا حصہ، اور الٹا ہاتھ لیں تو ایکسٹریم پیچھے کا الٹا حصہ یہ سوکھا رہ جاتا ہے، جو کہ ہمارا پیر جو ہوتا ہے قدم اس کا یہ سا ٹخنے کے جو
ٹخنے اور آخر حصے کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے جو اندر جاتا ہے، ہڈی چونکہ آ کے اندر جاتا ہے، یہ عموماً لوگوں کا سوکھا رہ جاتا ہے. یاد رکھیے دو جگہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک کونی سوکھی رکھنے میں اور دوسرا ٹخنے تو بھیگ جاتا ہے لیکن ٹخنے کے بالکل بعد ایسا پیر اندر جا کر باہر نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پانی اوپر کی ہڈی پہ لگ جاتا ہے، ٹخنے پہ لگتا ہے، بیچ میں سوکھا رہ جاتا ہے. تو یہاں سے پیر پلٹا کر اپنا ہاتھ اس پہ ملا کیجیے دونوں طرف، رائٹ ہینڈ کا ایکسٹریم بیک کا رائٹ حصہ اور لیفٹ ہینڈ کا ایکسٹریم پیر کا بیک کا ٹخنے سے پیچھے کا حصہ لیفٹ سائڈ کا، دونوں کو یاد سے، اس لیے کہ ٹخنوں تک پیر دھونا یہ فرائض میں سے ایسا نہ ہوا تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ پانچواں فریضہ تھا. چھٹا فریضہ یہ کہ اعضاء کو دھونے میں، سر کے مسح میں اور پیر کے دھونے میں جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس ترتیب میں دھونا. ایسا نہ کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. مثلا پیر پہلے دھو لیا، ہاتھ بعد میں دھوئے، سر کا مسح کیا، پھر جو ہے چہرہ دھو لیا، پھر کلی کر لی، ایسا نہیں. ترتیب جو بتائی گئی ہے اللہ کی کتاب نے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 4 فرائض جو قرآن کے اعتبار سے اس میں جو اور چہرے کے دھونے میں جو چیزیں اور ہاتھ کے دھونے میں جو احتیاط اور پیر کے دھونے میں جو احتیاط اور سر کے مسح میں جو احتیاط انکلوڈنگ تمام کو ہم کو سیکوینشل ترتیب کے اعتبار سے کرنا ہے. یاد رکھیے اگر یہ ترتیب بھی بدل جائیں گی تو آپ کا ثواب اور ہمارا ثواب ضائع ہو جائیں گا. ٹھیک ہے، تو ترتیب کو ملحوظ رکھیے. تو ترتیب کو باقی رکھنا یہ فرائض میں سے ہے وضو کے، کہ جس ترتیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا ویسا کریں گے. یہ چھٹا فریضہ تھا. اسی طرح 7واں فریضہ یہ ہے کہ وضو کو ایک وقت کیا جائے گا. مطلب ایک وقت سے مراد یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وضو میں جو ہے پہلے چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے اور پھر بات چیت کر لے اور رک جائے تھوڑا اور کیا اور ہاتھ اور چہرہ سوکھ جائے اور اس کے بعد آپ پھر سر کا مسح کرے اور پیر دھو لے اور کہے وضو ہو گیا. نہیں، وضو کو ترتیب مطلب وداؤٹ انٹرمیڈیٹ، وداؤٹ گیپ، وداؤٹ بہت لمبے وقفے کی آپ وضو نہیں کر سکتے. یاد رکھیے مجبوریاں الگ چیز ہیں. ایک آدمی مجبور ہے، ہاتھ کام نہیں کرتا تو ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ اس کو وقت لگتا ہے. لیکن عام طور سے اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو میں ایک حصہ دھونے کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے آگے کنٹینیو وضو نہیں ہو سکتا. سمجھے آپ بات کو؟ تو وضو میں آپ خامخواہ تاخیر مطلب جو ترتیب ہے اس ترتیب کو آپ ایک کے بعد ایک کرتے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، پھر رک گئے، آرام سے بات چیت کی، پانی پورا نتھر گیا، ہاتھ سوکھ گئے، اس کے بعد سر کا مسح کر لیا، پیر دھو لیا. نہیں چلیں گے، اس لیے کہ آپ کے پہلے آپ نے روک دیا. تو کنٹینیوشن ہو، ترتیب کو آپ ملحوظ رکھتے ہوئے کنٹینیو کریں گے. مطلب ایک بار شروع ہوا تو خاتمے پہ جا کے رکیں گے، بیچ میں سوکھنے تک یا خامخواہ کی تاخیر نہیں کریں گے. یہ تھے وضو کے فرائض، یہ تھے وضو کے یاد رکھیے فرائض جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. ترتیب وار یاد رکھیے. سب سے پہلے نیت کا کرنا، اس کے بعد چہرے کا دھونا، یہ فرائض رکھ رہا ہوں. اس کے بعد ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے سر کا مسح کرنا. اس کے بعد 5واں ٹخنوں تک پیروں کا دھونا. اس کے بعد چھٹا ترتیب کے اعتبار سے وضو کرنا. اور 7واں فریضہ تھا کہ وضو میں خامخواہ تاخیر نہ کرے، سیکوینس میں ایک کے بعد ایک وضو چلنے دے. سوائے اس کے کہ مجبوریاں الگ بات ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جو ہے کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. مجبوریاں الگ چیز ہیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی زندگیوں میں برکت دے، مجبور ہوتے لیکن وضو میں بالکل عمل چالو ہے، ایسا ہاتھ خراب ہے لیکن وضو کرتے ہیں برابر. پانی کلی کرنا بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کو، پانی آتا ہی نہیں ہاتھ میں، یا پھر کٹوری رکھتے ہیں جیب میں اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں، ایک چھوٹی سی کٹوری نکال کے بہرحال. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، ان کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے، دھو نہیں پاتے ہیں برابر. تو یہ تو خیر مجبوریاں ہیں. ان کی نیت تو ہے کہ ترتیب وار کرے لیکن آگے پیچھے ہو جاتا ہے. آگے پیچھے سے مراد وقت آگے پیچھے ہوتا ہے، اللہ معاف کریں گے. لیکن عام اعتبار سے آپ خامخواہ رک کر بات چیت کر کے وضو نہ کریں، سیکوینس میں کر دیں. تو یہ تھے وضو کے فرائض. اب آئیے